السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیں، یا تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کریں، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے جملے کچھ نہیں بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک اچھے الفاظ دے دیں، کسی کا حوصلہ بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو بہت زیادہ مال و زر دینے یا کچھ مہنگے انعامات دینے سے ہی کسی کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ نہیں، آپ کے چند پازیٹیو ورڈز جو ہیں وہ بھی کسی کا حوصلہ بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ جو ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے دل جو ہے ان کو جیتیں اور دوسروں کو انکریج کریں۔ آپ کے الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جب کسی سے بات کرنے لگے ہیں تو سوچیں کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں، کہ آپ کے الفاظ سے کوئی دکھی ہوگا یا آپ کے الفاظ سے کوئی خوش ہوگا۔ اور ہاں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ باتیں کلیئر کرنا ہوتی ہیں، اس میں کچھ کڑواہٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سم ٹائم ہمیں ریئلٹیز کو بھی جو ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایکسپرٹیز ہیں، لائک جس طرح آپ زندگی میں باقی چیزیں سیکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ اور سب کے ساتھ بات کرنے کا، سوچنے کا اور الفاظ کے چناؤ کا فن جو ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ کی زندگی جتنی بھی ہے اس میں آپ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ جابین ہیں تو جاب میں آپ اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ گھر میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اس طرح اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ، الفاظ جو ہیں وہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم لوگ، مطلب یہ کہ جس طرح باقی چیزیں سیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کے اوپر بھی فوکس کریں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ آپشنز موجود ہیں کہ آپ اپنے سینئرز کو سنا کریں، اس کے بعد آپ کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، کس طرح، کہاں، کیسے، کون سی بات کہی گئی ہے۔ اس طرح جب آپ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے یا بھائی آپ اگر یونیورسٹی لیول تک گئے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے تو پھر ہی آپ کو الفاظ کا چناؤ آنا چاہیے۔ نہیں، آپ اگر کالج یا یونیورسٹی نہیں بھی گئے پھر بھی آپ ادب کے ساتھ اپنے تعلق کو ضرور جوڑیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ادب ہے، کہ آپ ہر لمحے، ہر وقت، ہر موقع پہ کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اسی زندگی میں جو ہے، جو اللہ کی آپ کو ایک دی ہوئی امانت ہے، اس میں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ مختلف چیزیں ہیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ شکریہ۔